والد صاحب متوسط طبقے میں شمار ہوتے تھے۔ اس طبقے کا آدمی جن مسائل کا شکار ہوتا ہے سب ہی اس سے واقف ہیں۔ ہم 8 بہن بھائی تھے، پھر بھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے کیونکہ ان دنوں وطن پر بیرونی قرضوں کا بوجھ اس قدر نہ تھا اور مہنگائی بھی۔ ہم گھر کے سبھی افراد کو 2 وقت کی روکھی سوکھی پیٹ بھر مل جاتی، کیونکہ ابو اپنی حیثیت کے باوجود کنبے کا بوجھ بڑی کفایت شعاری سے اٹھا رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ اولاد بہترین تعلیم حاصل کر لے اور اس جدوجہد میں تمام عمر خود بھی سادہ معمولی کھایا پہنا اور ہمیں بھی معمولی کھلایا پہنایا۔ وہ ہم بچوں کو ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے رہتے۔ ہم سبھی اسکول میں پڑھ رہے تھے، صرف بڑے بھائی ایان کالج جاتے تھے۔ ابو کو بڑے بیٹے سے امید تھی کہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری لگ جائے گا تو ان کا بوجھ بانٹ لے گا۔ وہ خود ریلوے کے محکمے میں ملازم تھے۔ ایان بھائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پتہ چلا کہ تعلیم کا کچھ فائدہ ذاتی طور پر ہے، مگر حصول نوکری کے لیے تعلیم بیکار ہے۔ بنا رشوت اور سفارش کے بھائی نے نوکری کے لیے بڑے دھکے کھائے، دفتروں میں مارے پھرے، مگر ہر جگہ مایوسی ملی۔ تب دل چاہتا تھا کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں۔ خاندان کے کچھ لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، مگر وہ امیر تھے اور انہوں نے ہم جیسے غریب رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی تھی۔ وہ نہ تو ہماری خوشی میں شریک ہوتے اور نہ غم میں پوچھنے آتے تھے۔ یہ شدید گرمی کا موسم تھا۔ ایک روز جب دن بھر ایان بھائی ملازمت کی تلاش میں 2-3 امیر رشتہ داروں کا در کھٹکھٹا کر مایوس لوٹے تو ان کو بخار ہو گیا۔ آتے ہی دھوپ اور گرمی سے بحال ٹھنڈا پانی پی لیا اور بستر پر دراز ہو گئے۔ ذرا دیر میں بدن تپنے لگا، شاید ان کو سن اسٹروک ہو گیا تھا۔ والد ڈیوٹی سے لوٹے تو بیٹے کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور اسپتال لے گئے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواست بھی دے دی، لیکن ان کی چھٹی منسوخ کر دی گئی کیونکہ ایک روز بعد بقرعید عید تھی۔ ابو بھائی کو آخری بار غنودگی میں دیکھ کر بھی ٹرین پر چڑھ گئے۔ 3 روز بعد جب وہ ٹرین لائے تو بیٹے کو آخری آرام گاہ لے جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ انہوں نے وردی اتاری اور بیٹے کو کندھا دے کر اس کو قبر تک پہنچایا۔ بیٹے کی جوان موت کا غم ان کو لے بیٹھا اور وہ بیمار پڑ گئے۔ اس حالت میں بھی ڈیوٹی پر جاتے۔ جب ہلکا ہلکا بخار مستقل لینے لگا تو پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہے۔ وہ بیماری سے دست و گریباں رہے، لیکن کب تک ایک وقت آیا کہ جب گارڈ کی وردی اتارتے تھے تو وہ خون سے تر ہوتی تھی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس کو ٹالنے کے لیے امی اور ہم سب دعائیں مانگتے تھے۔ والد صاحب ہم کو روتا چھوڑ کر
دوسرے جہاں کو چلے گئے۔ یوں میں اپنے والد اور بھائی کے بعد گھر میں بد نصیب بے آسرا کنبے کی بڑی ٹھہری۔ ان دنوں مجھ سے بعد والی بہن جس نے انٹر کر لیا تھا، ملازمت کی تلاش سائٹ ایریا محلے کی ایک عورت کے ساتھ گئی اور واپس نہ لوٹی۔ ہم بہت پریشان تھے۔ اس نئے محلے دار کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو خود کو دواؤں کی ایک بڑی کمپنی میں انچارج بتاتی تھی، کرائے کا مکان چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بہن زرتاشا بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے کمپنی میں ملازمت کا جھانسا دے کر نہ جانے کہاں لے گئی تھی۔ ہم روتے ہی رہ گئے۔ پڑوسن کا پتہ چلا اور نہ زرتاشا کا۔ ماں اس غم میں نیم پاگل ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر ان کو صبر آتا گیا، مگر دل سے اس کا غم بھولتا نہ تھا۔ اماں کی صحت گرتی گئی۔ ان دنوں میرا رزلٹ آ گیا اور میں نے بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ بی ایڈ کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نے اس کی مہلت نہ دی اور کنبے کی کفالت کی خاطر ماں سے ملازمت کے لیے اجازت مانگی۔ اماں تو اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ مجھے سروس کی تلاش میں جانے نہ دیتی تھی، اور میں گھر کے معاش حالات کو دیکھ کر پریشان تھی۔ چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں، جن پر رشتہ دار باتیں بنانے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے ماں نے بہن کو کالج میں داخلہ لینے سے روک دیا۔ دقیانوسی خیالات رکھنے والے رشتہ دار جو ہمارے لیے تعلیم کو برائی سمجھتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا رہے تھے، مگر ہماری ماں کو صلاح دیتے کہ تمہاری بچیوں کے سر